نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نامحبوب۔ نمود کہتے ہیں ظہور کو، فراز خودی خودی کی بلندی، جمیل کہتے ہیں حسین کو، نشیب کہتے ہیں پستی، کبھی کہتے ہیں بری، نامحبوب غیر پسندیدہ۔ یہ ضرور ہے کہ جو شے خودی کی بلندی سے پیدا ہو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور جو خودی کی پستی سے وجود میں آئے وہ ہمیشہ بری اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ یعنی خودی کا عروج حسن و خوبی کی ضمانت ہے، اور خودی کی پستی ذلت و رسوائی کی نحوست۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوت نفس اور روح انسانی کے طرفہ کے لیے جو سوچ ہو، صرف اچھی سوچ ہو، صرف وہی صحیح ہے اور جمیل ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ ایسے لوگ ہی حق بات کی وجہ سے قائم اور ثابت رہتے ہیں، اور یہی لوگ قوت نفس اور روح انسانی کے طرفہ کو قائم کر سکتے ہیں۔ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔ شکستہ بالوں پر، ٹوٹے ہوئے بالوں پر، ناقابل اڑان۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلہ۔ یہ بھی خودی ہی کی موت سے ہوا ہے کہ ہندوستان کے بالوں پر ٹوٹ چکے ہیں، اور اس نے پنجرے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا اور گھونسلے کو حرام، یعنی غلامی پر راضی ہو گیا اور اپنی آزادی کے جذبے کا خود ہی گلا گھونٹ دیا۔ علامہ اقبال اپنے خط میں لکھتے ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان مردہ ہیں، انحطاط ملی نے ان کے تمام کبھی کو شل کر دیا ہے، اور انحطاط کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ یہ اپنے صحت پر ایسا اثر ڈالتا ہے جس سے انحطاط کا مسحور اپنے قاتل کو اپنا مربی تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی حال اس وقت ملت کے لوگوں کا ہے۔ انسان نے جب کبھی اپنے منصب نیابت الہی کو فراموش کیا تو خود کو ذلیل و خوار بنا لیا۔ سورہ توبہ میں ہے، کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہیں؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلائل ان کے پاس لائے تھے کہ وہ غیر اللہ کو نہ پوجیں، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پہ ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز۔ درس گاہوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے دل اور دماغ خیالات سے بھرے پڑے ہیں، اور اس زمانے میں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دل کا کوئی نہ کوئی خانہ خالی بھی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عزیز مہمان آ جائے اور اسے دل میں جگہ دینی پڑ جائے۔ دل میں احساس خودی پیدا ہو جائے تو انسان اپنے منصب کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہ منصب خلافت الہی کا احساس اور الشان کا عمل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق، عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام۔ مغرب والے لوگ عمل میں سرگرم ضرور ہیں، لیکن چونکہ لادین ہیں اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ اس عمل کے لیے کیا خطوط ہونے چاہیے۔ اس کے برعکس مشرق کے لوگ اپنے خیالات کے لحاظ سے بے ربط و بے نظام ہیں، اس لیے وہ غلام بنے ہوئے ہیں اور صحیح عمل کی طرف نہیں بڑھتے۔ سورہ فصلت میں ہے، ابھی ہم دکھائیں انہیں اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، حتیٰ کہ کھل جائے ان پر کہ بے شک وہ حق ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والے دیکھنا ہی نہ چاہیں تو انہیں کیا نظر آئے گا؟ مغربی لوگوں کے خیالات اور افکار مذہبی روح سے خالی ہو چکے، اور مشرق کی حالت یہ ہے کہ یہاں عقل تو موجود ہے لیکن خیالات میں کوئی ربط موجود نہیں، لہٰذا عقل بھی غلام بن کر رہ گئی۔ لادینی افکار، غیر مذہبی خیالات، بے ربطی افکار، بکھرے ہوئے خیالات، غلام کہتے ہیں محکوم۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔
علامہ اقبال کے والد صاحب نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہی سمجھو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، سورہ نمل میں ہے، اور آپ کو بالیقین قرآن دیا جا رہا ہے حکمت والے کی طرف سے۔ کتاب خواں کہتے ہیں کتاب پڑھنے والا، صاحب کتاب کتاب کا مالک، یعنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا۔ اس شعر میں علامہ اقبال جدید درسگاہوں کے طالب علموں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں اور تو کتابی کیڑا بنا ہوا ہے۔ تو کتاب پڑھتا ضرور ہے لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کی تجھے توفیق نہیں۔ یہاں علامہ کی مراد ان کتابوں پر عمل کی نہیں جو نصاب جدید میں موجود ہیں، بلکہ ایسی کتابوں کی طرف اشارہ ہے جن کو پڑھ کر طالب علم صحیح انسان بن جائیں۔ ایسی کتابیں جدید نصاب میں تو نایاب ہیں، البتہ الہامی کتاب قرآن یا اس کی روشنی لیے ہوئے دوسری کتابوں کی صورت میں کتابیں موجود ہیں، لیکن ان پر بھی آج کا طالب علم عمل کرنے والا نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ صاحب کتاب نہیں۔ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج۔ سنگ خارا کہتے ہیں سخت قسم کا پتھر، زجاج کہتے ہیں شیشے کو۔ اس شعر میں پہاڑ کی ندی پتھر کے ٹکڑوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ تم عاجزی میں ایک جگہ پڑے ہوئے ہو اور میری طرح جیسا کہ میں پہاڑوں سے ٹکر لے رہی ہوں، تم کسی دیوار سے کبھی نہ ٹکرائے جس کے نتیجے میں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ تم شیشے کی طرح کوئی نازک چیز ہو یا ایک سخت پتھر کی طرح۔ مخالف قوتوں سے ٹکرانے کو علامہ اقبال نے زندگی کا امتحان کہا ہے۔ سورۃ الملک میں ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، فکر معاش روزی کی فکر، حریفانہ کشاکش مقابلے کی کھینچتانی، ذوق خراش تکالیف اٹھانے کا ذوق یا لذت۔ اقبال اس شعر میں موجودہ دور کی تعلیم اور اس کے اثرات کا ذکر کر رہے ہیں کہ موجودہ دور تمہارے لیے موت کا فرشتہ ہے جس نے تمہاری اصل دینی روح کو قبض کر کے تم پر دنیاوی روزی فکر کمانے کی فکر میں تمہیں لگا دیا ہے۔ زمانہ جدید کے مدارس طالب علموں کی روحانی اور انسانی تربیت کے بجائے انہیں روزی کمانے کی فکر میں لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ مقصد تعلیم کچھ اور ہے۔ اس لیے موجودہ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم زندگی میں مقابلے کی کھینچتانی سے گھبراتا ہے اور اس میں زندگی کی تکالیف اٹھانے کی کوئی سخت باقی نہیں، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی نہیں رہتی بلکہ موت بن جاتی ہے۔ ایسی زندگی جس میں زندگی کے اصل مقاصد کے حصول کی کوئی کوشش نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنی فکر ہوتی ہے کہ پڑھ کر کس طرح کہیں ملازمت یا روزگار مل سکے۔ آج کل نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور قوم کے جوان اب مشکلات کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ علم اصلاح نفس کے لیے ہے اور رزق کے لیے معمولی سا ہیلہ بھی کافی ہے۔ اللہ درجے بلند کرے گا ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہیں جن کو علم دیا گیا۔ ایمان اور علم ساتھ ساتھ ہیں اور صحیح علم وہی ہے جو اللہ کے نزدیک درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے۔ سورہ ہود میں ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ یہ شعر مفکر نیچے کے متعلق ہے جو خدا کا منکر تھا اور بہیمانہ قوتوں پر زور دیتا تھا۔ نقطہ توحید خدا کے ایک ہونے کی باریک بات، حریف کہتے ہیں مد مقابل، حکیم کہتے ہیں فلسفی کو، اسرار لا الہ کلمہ توحید کے بھید۔ اقبال کہتے ہیں کہ نیچے فلسفی ضرور تھا لیکن توحید کے باریک نقطے
نقطے کا مد مقابل نہ بن سکا، یعنی توحید کے اصل راز کو نہ پا سکا، اور اس راز کو نہ پا سکنے کی وجہ سے علامہ نے یہ بات بتائی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بھیدوں سے واقف ہونے کے لیے مومنانہ نگاہ چاہیے، اس کے لیے عاشقانہ نظر درکار ہے، نہ کہ فلسفیانہ نگاہ۔ سورہ انفال میں ہے، بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ آج کل کے اساتذہ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ سورہ روم کی آیت 28 میں آقا اور غلام، استاد اور شاگرد کی ایک مثال ہے۔ امامت کہتے ہیں رہنمائی کو، کہنہ دماغ پرانے دماغ والے، پیرو کہتے ہیں تابع۔ جن اساتذہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے زمانے کی رہنمائی کر سکتے تھے، وہ مشتاق اور قدیم دماغ رکھنے والے استاد جدید دور کے تابع ہو گئے اور طالب علموں کو صحیح راہ دکھانے کے بجائے زمانہ حاضر کی تعلیم کے پیروکار بن بیٹھے ہیں۔ سورہ روم میں ہے، بلکہ ظالموں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی بغیر جانے ہوئے، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آگ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ منزل مقصود، مقصد کی منزل، سراغ کہتے ہیں نشان کو، شب کہتے ہیں رات، چیتا ایک درندے کا نام، چراغ کہتے ہیں دیا۔ چیتا ایک درندہ ہے جس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں دیے کی طرح روشن دکھائی دیتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ علامہ نے اس کو تشبیہ بتاتے ہوئے کہا ہے، اس شخص کو اپنے مقصد کی منزل کا نشان مل سکتا ہے جس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں چیتے کی آنکھوں کی طرح روشن اور دیکھنے والی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ وہ شخص مشکلات کے اندھیروں سے نہ گھبرائے اور چیتے جیسے حوصلے سے اور اس جیسی تیز نظر پیدا کر کے آگے بڑھتا ہے۔ حر کہتے ہیں آزاد بندہ، فراغ کہتے ہیں فراغت کو، فرصت کو۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے غلام اور آزاد بندے کی مصروفیات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بندہ غلام ہوتا ہے اس کو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نہ تو آرزو اپنی ہوتی ہے اور نہ کوئی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ محنت کرے۔ اس کے مقابلے میں آزاد بندہ ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے مقاصد کے حصول اور منازل تک پہنچنے کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے۔ فروغ کہتے ہیں ترقی کو، سربلندی کو، خیرہ کرنا، آنکھوں کو چندیانا۔ صاحب مازاغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مازاغ سورہ نجم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں شب معراج کا اشارہ ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے، مازاغ، نظر نے جو کچھ دیکھا وہ بالکل درست تھا، ان کی نگاہ نہ ادھر سے ادھر ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ علامہ اقبال زمانہ حاضر کی ترقی کو کہتے ہیں، یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے علامہ ملت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نظریں غیر کی ترقی کی طرف لگی ہوئی ہیں اور سر بلندی دیکھ کر چندیا رہی ہیں، حالانکہ یہ ترقی انسانی زوال کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہستی جس کی نظر نے شب معراج سب کچھ دیکھا اور سچ دیکھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تیری نگہبان ہو اور تجھے صحیح نظر سے مغربیوں کی ترقی دیکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن آپ کی آنکھ تک چکچون نہ ہوئی۔ سورہ نجم میں ہے، ما زاغ البصر وما طغی،
ان کی آنکھ کسی طرف نہ پھری نہ حد سے بڑھی. جن کی یہ شان ہو ان کے امتی کی آنکھ اگر مغرب کی بناوٹی روشنی کے سامنے خیرہ ہو جاتی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے عمل سے دور کر دیا گیا ہے. دربار شہنشاہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ. دربار شہنشاہی بادشاہوں کی سرکار، خوشتر کہتے ہیں بہتر کو، زیادہ اچھا، مردان خدا اللہ کے پسندیدہ بندے، آستانہ کہتے ہیں چوکھٹ. بادشاہوں کے درباروں اور ان کی سرکار میں حاضری سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں، فقیروں اور درویشوں کی چوکٹ پر حاضری دی جائے. واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرٌ. سورہ نساء میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے ولی، اور اللہ کافی ہے مددگار. جس کا کارساز اللہ ہو اسے کیا اندیشہ. اللہ کے پیاروں کو اس لیے ولایت اور نصرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے بادشاہ بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں. جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ. جب اللہ سے رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بری چیز اپنا غلبہ نہیں ڈال سکتی. سورہ بقرہ میں ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہانوں پر فضل کرنے والا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے اور اللہ ہی کے رشتے سے سب بلائیں ٹل جاتی ہیں. جوہر کہتے ہیں اصلیت کو. لا الہ کلمہ طیبہ، اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان. فرنگیانہ اہل مغرب. علامہ نے یہاں ایک اصولی اور بنیادی بات کہی ہے، اور یہ کہ اگر ملت کے لوگ کلمہ توحید پڑھ کر دل سے مسلمان بن چکے اور اس کی سرش میں اس کا اثر پختہ حد تک موجود ہو تو پھر غیر کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان جو اس کی اصلیت میں ہوگا وہ اسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان بتا دے گا. وہ بحر ہے آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ. اللہ پاک نے انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے اندر کی ہر چیز کو وہ مسخر کر سکتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں ہے، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں، سب کے سب، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. بحر بے کرانہ ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. آدمی کوئی سرسری چیز نہیں ہے، خاص طور پر اہل ایمان آدمی جو خدا کا نائب ہے. دیکھنے میں وہ ایک پانی کے قطرے کی مانند یعنی صرف ایک فرد نظر آئے گا، لیکن وہ قطرہ ایسا قطرہ ہے کہ اس سمندر سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اے ملت کے نوجوان، تو اپنی اس اصلیت کو مت بھول. غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی غلامی. وہ انسان جو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. سورۃ القصص میں ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَ الْآخِرِ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار. غیرت کہتے ہیں خودداری کو، شرم و حیا کو. طریقت حقیقی سچی درویشی. درویش دو قسم کے ہیں، ایک غیرت والے یعنی جو خوددار ہوتے ہیں، اور دوسرے بے غیرت جو بے شرم اور بے حیا بن کر مانگتے اور لوٹتے پھرتے ہیں. یہاں علامہ اقبال نے سچی درویشی اور صحیح صوفیانہ مسلک کا ذکر کیا ہے کہ وہ غیرت، خودداری اور شرم و حیا کا حامل ہوتا ہے. صحیح فقر درویشی کی غلامی، غیرت اور خودداری سے ہاتھ آتی ہے. بے غیرت درویشی اسلامی طریقت یا مسلک درویشی کا حامل نہیں ہوتا. مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری. مومن صحیح اہل ایمان، فقیری درویشی. جو اہل ایمان واقعی مرد مومن ہوتا ہے اس کی امیری دولت کی امیری نہیں ہوتی بلکہ دولت فقر کی امیری ہوتی ہے.
دن دولت تو چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں۔ فقر کی دولت وہ دولت ہے جس کو نہ زوال ہے اور نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے۔ مرد فقیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ محتاجوں کی احتیاج دور کرتا ہے۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ خود کسی کا محتاج ہو۔ اے بیٹے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں فقر کی یہ دولت عطا کر دے۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی شے ہے، اس پر فقر کی دولت کو قربان نہ کر دینا۔